السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بشینات دیکھ لیجئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، ہاں موٹی پڑھی جائے گی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لام کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ، یہاں پر ہا کی تنوین ہے اور اس کے ساتھ آگے واو، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے اور اس کے پیچھے تنوین ہے یا نون ساکن آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے۔ الہ واحد، یہاں پر یہ جیم چھوٹا سا یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو جہاں پر وقف جائز کی علامت ہو وہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو ہم اس دال کو وقف کے ساتھ یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ الہ واحد، دال حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلاتے ہوئے چھوڑیں گے۔ واحد، لا، لام کے اوپر چھوٹی مد ہے اس کو لمبا پڑھیں گے۔ لا الہ، یہاں پر الہ، یہاں پر جو یہ لام ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الہ الا ہوا، یہاں پر را مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور مشدد حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ را واو کے ساتھ ملے گا۔ ہوا الرحمن، یہاں پر یہ والی نون اس کے بعد آنے والی را کے ساتھ ملے گی کیونکہ اس کے بعد آنے والی را بھی مشدد ہے۔ ہوا الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ ان، نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ ان، فی، فا کے بعد یا ساکن ہے تو جہاں پر بھی یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو تو وہاں پر جو ہے اس حرف کو، اس لفظ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ فی خلق السماوات، قا موٹی، قل، ٹھیک ہے، موٹے اور پورے حروف میں سے ہے۔ خلقس، قاف قلقل یہ حلقیہ حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ خلقس السماوات والارض، غا موٹے اور پورے حروف میں سے، اسی طرح غاد بھی۔ والارض واختلاف اللیل، یہاں پر جو ہے یہ فا لام مشدد کے ساتھ ملے گی، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ واختلاف اللیل والنہار، نون مشدد ہے یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ والنہار والفلک، ٹھیک ہے، لام جو ہے یہ ساکن ہے تو اس ساکن حرف کو ہم نے آرام سے یعنی نرمی سے پڑھنا ہے۔ والفلک اللاتی تجری، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلاتے ہوئے ادا کریں گے۔ تجری، را کے بعد یا ساکن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا پڑھیں گے۔ تجری، آگے دیکھیے۔ فی البحر، حلقیہ، ٹھیک ہے، حلقیہ حروف میں سے۔ فی البحر بما ينفع،
نون ساکن ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے. ینفعن، نون مشدد ہے، اس پر ہونا کریں گے. ینفعن ناسا، وما، میم کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے. وما انزل اللہ، ان، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے. انزل، اب یہاں پر لفظ اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ لام کی زبر ہے. انزل اللہ من السماء، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. مینس، اب یہاں پر جو ہے یہ سین مشدد ہے، تو مشدد حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کے ساتھ ملائیں گے. مینس سماء، یہاں پر بڑی مد ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے. مم ماء، میم، نون ساکن ہے، اس کے بعد 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص ہوگا. میم ماء، حمزہ کے اوپر یہ بڑی مد ہے تو اس کو ہم نے لمبا پڑھنا ہے. ماء، یہاں پر حمزہ کی تنوین ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس حمزہ پر ہم اخفا کریں گے. میم ماء فأحیا، حلقیہ، فأحیا بہل، ہاں موٹی یہاں پر پڑی جائے گی. بہل ارض، بہل ارض، بعد، عین حلقیہ حروف میں سے ہے. بعد موتها، واو ساکن ہے، یہاں پر ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. موتها، آگے دیکھیے. وبث، نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. وبث فیہا، فا کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. فیہا من کلی، نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے. من کلی دابۃ، دابہ، یہاں پر حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے، اس کی وجہ سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. با مشدد، اس کو پریشر سے پڑھا جائے گا. دابۃ، تا کی تنوین ہے اور اس کے بعد واو، 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف واو ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے اور درمیان میں جو یہ صاد، چھوٹی سی صاد کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے بنا ٹھہرے یعنی کہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے، ٹھہرنا نہیں. دابۃ وتصریف، صاد موٹی اور پر، وتصری، را کے بعد یا ساکن ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. وتصری پھر را، ٹھیک ہے، اس را کے ساتھ اس کو ملائیں گے. یہ را مشدد ہے اور مشدد حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. پھر ریاحی، حی حلقیہ، پھر ریاحی، آگے دیکھیں. والسحاب، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. وس، واو کے بعد یہ سین مشدد ہے تو اس کو ملائیں گے. والسحاب حلقیہ، والسحاب المسخر، قا موٹے اور پر حروف میں سے ہے. مسخر بین السماء، بئی یا ساکن ہے تو اس با کو لمبا پڑھیں گے. بینس، سین مشدد تو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. بینس سماء، یہاں پر بڑی مد کی وجہ سے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. والارض،
والارضی بہت موٹے اور پر حروف میں سے ہے، لآیات حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اسی طرح ساتھ میں یا اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو ان دونوں کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ جو کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹی پیش ہوتی ہے وہ عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ لآیات تا کی تنوین ہے، یہ لام سے مل رہی ہے کیونکہ یہ لام مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے دیکھیے، لآیات لقومی، میم کی تنوین اس کے بعد یا، یہ 4 حروف میں سے یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے یا موجود ہے، تو یہاں پر ادغام بالغنہ کریں گے، لقومی یعقلون، یعقلون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہو، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا وقت قرآن کریم کے ساتھ گزاریے، اس کے سوچنے سمجھنے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے۔ دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔